बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। और रात गए जी, जो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से जो सिक्योरिटी पॉइंट्स शेयर किए गए, जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई, कुछ सहाफ़ी हज़रात, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, उसके मुताबिक पाकिस्तान में हालिया दिनों में और गुज़िश्ता चंद दिनों में, जिसमें ये बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत और सिग्नेटरी होना भी शामिल है, जिसमें केपीके का ऑपरेशन भी शामिल है, इसमें कहीं से कोई भी ताल्लुक इदारे का नहीं है। इदारा सिर्फ और सिर्फ वफाक की, यानी शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी के हुक्म के ऊपर चल रहा है जी। और पार्लियामेंट में ये क्यों नहीं चीजें डिस्कस हो रही, क्या है इसका जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत है। इसमें इदारे का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जो पॉइंट्स रात को शेयर किए गए, उसके बाद कम से कम इदारा बताने जा रहा है कि ये सियासी मामला जितने भी है ना, ये सब वही कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने इशारे शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मर्जी से किए थे कि वो देखे सामने फील्ड मार्शल साहब बैठे हुए हैं। वो जो साइन थे, जिसमें उसी बोर्ड के अंदर नेतन्याहू और दीगर वो तमाम अफराद भी मौजूद थे, और वो तमाम में से एक भी शख्स नहीं था जिन्होंने सारी जिंदगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो कहते हैं हम प्याला हम नवाला, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, चीन और रशिया तो बहुत दूर की बात, यानी उन तमाम ममालिक में से कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा जी हम नहीं है कम अज कम। उस ब्रीफिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है। फिर मैंने आपको बताना है कि जनाब, जो सजाए मौत की बाकायदा फरमाइश कर दी गई है, वो भी सर आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई, इन तमाम अफराद से मुतालिक बात हुई है जी। वो करने वाला भी कोई और नहीं है जी। हाँ, बड़े लेफ्ट डूड्स हैं इनके। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। सर, जो पॉइंट्स आए हैं, क्योंकि कहा गया है सिक्योरिटी जराए, उसके पॉइंट्स हैं, यानी भी इतनी इजाजत मिल गई है। हालांकि वो क्या सिक्योरिटी जराए हैं, वो मुझे और आपको बहुत अच्छे से ऐसे तरीके से अंदाजा है। नहीं तो आप बाहर के किसी यूट्यूबर्स वगैरह से पूछ लेंगे तो वो आपको बता देंगे ये ब्रीफिंग दी किस किस्म की गई है जी। क्योंकि जो उसके अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी नाम नहीं लिया, तो जिसमें एक मंसूर अली खान भी हैं, जिसमें अजमल जामी साहब भी हैं, जिसमें जमील फारूकी साहब भी हैं, जिसके अंदर सदीक जान भी हैं, यानी काफ़ी अफराद इसके अंदर शामिल है जी। पता चला है जी, उस ब्रीफिंग में कहा गया कि गजा पीस ऑफ बोर्ड में इसलिए गए हैं, पाकिस्तान इसलिए गया। अब ये सिक्योरिटी जरा ब्रीफ कर रहे हैं, जब पूछा गया उनसे ना, उन्हें कहा गजा पीस ऑफ बोर्ड में इसलिए गए हैं कि अमेरिका के इसराइल पे असर को इस्तेमाल करके, अमेरिका के इसराइल पे असर को इस्तेमाल करके गजा में नस्ल कुशी को रोका जाए। हुकूमत ने इस मामले को पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया, यह सवाल लाया गया। उन्होंने कहा यह फैसला सिर्फ सिर्फ इदारे का कोई नहीं है, इसका इदारे का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह हुकूमत का काम है भाई। उन्होंने पहले पार्लियामेंट में आके इसकी क्यों नहीं बहस की, क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं हुआ। पहले पाकिस्तान की आवाम को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे भी फार्म 47 के तहत ही सही, उनको क्यों नहीं एतमाद में लिया। उनका इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। मजीद ये फौज की ताकतवर शख्सियत कहलाते हैं, जिनकी ब्रीफिंग थी जी। उनसे पूछा कि जी तलाल चौधरी साहब ने कहा है ना कि खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन में जो सूबाई हुकूमत है वो ऑन बोर्ड है, सुहेल आफरीदी वगैरह की, तो क्या ये बात सही है। अब इतना बड़ा, मैंने कहा, ताकतवर शख्सियत है, उनसे सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि तलाल चौधरी सूबेदार पोजीशन पर हैं, तो वो ठीक ही कह रहे हैं। यानी बात को ब्लर किया गया। वो सुहेल आफरीदी जो मुसलसल कह रहे हैं मैं ऑपरेशन का माहिती नहीं, मेरे जिरगा माहिदीन ने, मेरे असम्बली के मेंबरान ने, उनमें से किसी ने भी कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक हमें ऑन बोर्ड ना लिया जाए, हमसे ब्रीफ ना लिया जाए, हमें ना आके बताया जाए, हमने कोर कमांडर को भी बुलाया, ये तमाम चीजें होंगी। उन्होंने कहा इसलिए सिर्फ खैबर में लोगों को 4 अरब दिया कि भाई अगर ये ऑपरेशन मुसल्लत कर ही दिया गया तो मुझे उनकी खैर ख्वाही करनी है और मुझे उनकी टेक केयर करनी है। तो यहाँ डीजी साहब माजरत के साथ जिन्होंने भी ये ब्रीफिंग दी, उन्होंने इसको थोड़ा ज़रा ब्लर कर दिया। तो अब मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद घंटों में, आज वैसे भी ज़बरदस्त किस्म की सुहेल आफरीदी साहब की आज वो स्ट्रीट मूवमेंट की आज सारी एक नई एपिसोड है, जिसमें पेशावर, जिसमें नौशहरा, जिसमें मर्दान, ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां जी। आज उन्होंने उसका आगाज़ करना है, तो आज इतनी जगहों पे पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो इस सिक्योरिटी जराए की इस ब्रीफिंग का जवाब भी वो दे देंगे कि इस ऑपरेशन के, क्योंकि अब बनता है ना, अब उनका जवाब देना बनता है। जब कहा गया कि तलाल चौधरी एक अहम वजीर मुमलिकत बराए दाखिला है ना, उन्होंने कहा बड़ी अहम पोजीशन में जो भी कह रहे होंगे वो सही कह रहे होंगे कि सुहेल आफरीदी और उनकी हुकूमत ऑन बोर्ड है इस ऑपरेशन के हवाले से। तो मेरा ख्याल है वो आज देंगे, बल्कि अगली ब्रीफिंग तक या अगली सिक्योरिटी जराए की ब्रीफिंग तक वो मुसलसल इस सिलसिले में सुहेल आफरीदी साहब हों या शफी जान साहब हों या मीना खान साहब, वो बताएं, क्योंकि जो तैयारी है ना, आज ये सारा जवाब तो आना ही आना है ना। यहाँ ये चीज़ थी जी। मजीद जो पॉइंट्स सामने आए, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी।
تاکہ آپ کو بتایا جا سکے. اچھا، اس میں نا اطہر کاظمی صاحب بھی تھے اس بریفنگ میں. اطہر کاظمی صاحب کہتے ہیں اس اہم ملاقات میں نے پوچھا کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہو گیا ہے؟ اب تو وہ سزا یافتہ ہے نا، تو انہیں کہاں شفٹ کیا گیا ہے؟ تو اس پر بتایا گیا انہیں ایک نوٹیفائڈ جیل میں منتقل کیا گیا ہے جو پنجاب حکومت کے زیر اہتمام ہے. یعنی ایسی کوئی جیل ہے جو پنجاب کے اندر اندر ہی ہے، یہ انہوں نے بتایا جی. اچھا جی، مزید ذرا سن لیں. یہ کہا گیا پیس آف غزہ کے معاملے میں پارلیمنٹ میں بحث کیوں نہیں کروائی گئی؟ تو انہوں نے کہا فیصلہ موجودہ حکومت کا، انہوں نے کسی کو کہاں پر ڈسکس کرنا ہے کہاں پر نہیں اس کا ہم نہیں بتا سکتے. یہ حکومت ہی کرے گی، اور جہاں وہ کرے گی انہی سے پوچھا جائے، ہم سے نہ ہی پوچھا جائے. رہی بات پاک فوج کی حماس یا فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہونے کی، انہیں کا ادارے نے واضح کیا کہ پاک فوج حماس یا فلسطینیوں کے خلاف یا حماس کو غیر مسلح کرنے نہیں جا رہی ہے. ایسی کوئی چیز کنسیڈریشن کے اندر ہمارے نہیں ہے جی، یہ انہوں نے کہا. اور کچھ اور دیگر پوائنٹس تھے، اس کو بھی ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی. انہوں نے کہا جی قومی مفادات کا تحفظ کرے گا پاکستان ہر حال میں اپنے، اور پاکستان کا مفاد سب کے لیے مقدم ہے. ہمارے تمام قومی فیصلوں کا محور پاکستان اور پاکستانی عوام کا مفاد ہے. فوج اور قوم کے درمیان کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا، نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دی جائے گی. یہ رشتہ بہت گہرا ہے، تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت قابل احترام ہے، تاہم کوئی بھی اپنی ذات کو پاکستان سے بالاتر نہ سمجھے. موجودہ سیاسی قیادت قابل احترام ہے جس نے وقت کے تقاضوں کے مطابق مشکل لیکن بروقت اور دلیر فیصلے کیے. یہ موجودہ سیاسی قیادت کی بتا رہے ہیں. انہیں کہا کیا سرائیوں کے تدارک و حقائق کی ترویج کے لیے روابط ضروری ہے، ہمیں کسی کی حب الوطنی پر شک نہیں ہے. یعنی ہم کسی کو غدار ودار نہیں کہہ رہے نا. ہاں جی، جو پچھلی بریف سے چیز تھوڑی مختلف ہو گئی جی. اور نوجوانوں کو میڈیا کا کردار بڑا اہم ہے، یہ بھی انہوں نے بتایا. فلسطینی عوام کی امنگوں کے خلاف نہیں جائیں گے. اس وقت غزہ میں ہونے والی خون ریزی کو روکنا ہماری دوست ممالک مسلم ممالک کی اولین کوشش ہے. کسی بھی فورس کی تشکیل، مینڈیٹ، تعیناتی کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. امن بورڈ کا قیام غزہ کے تعمیر نو اور بحالی کے لیے ہے. افواج کی بیرون ملک کسی بھی تعیناتی کا فیصلہ حکومت کا استحقاق ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. میں نے کہا شباز شریف پھنس گئے جی. اب مولانا صاحب ہوں، پاکستان تحریک انصاف ہو، ایم کیو ایم ہو، جماعت اسلامی ہو، جو بھی ہوگا وہ سیدھے کا سیدھا شہباز شریف صاحب سے کہے جی آپ ادارے نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا پاکستان فلسطین کے مسئلے پر اپنے اصولی موقف پر آج بھی قائم اور ہمیشہ رہے گا. غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ 8 بڑے اسلامی ممالک سے مشاورت اور مکمل سوچ بچار کے بعد کے نہیں. مشاورت کی تو پاکستان کی پارلیمنٹ سے مشاورت نہیں کی گئی جی. فلسطینیوں کی نسل کشی سے اسرائیل کو صرف امریکہ ہی روک سکتا ہے، روکنے کی پوزیشن میں، اور غزہ میں خون ریزی کو سیاسی عمل اور بات چیت سے ہی روکا جا سکتا ہے. یہ انہوں نے کہا جی. تو یہ بریفنگ میں کم از کم اتنا پتا چل گیا کہ جو کچھ بھی ہے نا، اگر ذمہ داری کا کسی نے لینی ہے، کسی کو دینی ہے، تو وہ موجودہ سیٹ اپ کے اندر ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی ہو سکتا نہیں ہے جی. اچھا جی، ادھر ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بہت گرم ہو گئے تھے پارلیمنٹ میں. وہ تھوڑی دیر کے لیے گرم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی باقاعدہ کوئی فیصلہ تو کیا نہیں ہوتا. اس کے بعد محمود اچکزئی صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی، اور پتہ چلا انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کے حکومت سے مذاکرات کرنے اور دیگر موقف کے اوپر 100% تائید بھی کی ہے. 8 فروری کو انہوں نے یوم سیاہ کا بھی کہا ہے. لیکن ابھی یہ پتہ نہیں کہ وہ یوم سیاہ میں اپنی جو فیلڈ فورس ہے اس کو سامنے لائیں گے کہ نہیں لائیں گے، اپنی پبلک فورس کو سامنے لائیں گے کہ نہیں، اپنے فالوئنگ کو سامنے لائیں گے. تو پھر رات کو وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے کہا سر پارلیمنٹ میں جو تھوڑی بہت گرمی سردی ہوگی تو معاف کرتے. تو بس کہا جا رہا ہے کہ جی 2 طرفہ موڈ پہ بات ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لندن سے احسن اقبال کو کہا تم تو ادھر موجود ہو، ذرا جاؤ تو صحیح چیک کرو کیا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب. تو کہیں نہ کہیں یہ سب تو میرا خیال ہے مولانا صاحب اس چیز کو بہت اچھے سے، اس سچویشن کو بہت اچھے سے کیری کر لیتے ہیں. باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج سہیل آفریدی صاحب نے نوشہرہ، مردان اور پشاور میں آج پبلک موومنٹ دینی ہے جی. اور وہاں دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. سر کل ایک بڑا کام ہو جس کو رپورٹ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، میں نے کہا میں ذرا اس کی خود ہی جسارت کر لیتا ہوں جی. 4 سدہ جہاں سے ایمل ولی خان کا وہ ولی باغ بھی ہے، ادھر ایک بڑا جلسہ تھا ایمل ولی خان صاحب کا. اس میں انہوں نے خطاب کے چند جملے ہیں وہ ذرا سن لیں. ایمل ولی خان نے کہا جنرل فیاض حمید صاحب، عمران خان صاحب اور عارف الوی صاحب کو، انہوں نے کہا ان کو سزائے موت دینے کا میں مطالبہ کرتا ہوں. یہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا یہ 4 افراد ہیں جی، جنرل باجوہ صاحب کا بھی ہے جی. انہوں نے کہا عمران خان، فیض اور عارف الوی نے 102 دہشت گردوں کو جیل سے رہا کیا اور کہتے کہ یہ دہشت گرد ہمارے لوگ ہیں، ان کو ایک ہی سزا ملنی چاہیے، وہ سزائے موت ہے، ہمارا یہ آخری فیصلہ جی. اب یہ کہا انہوں نے، اور یہ مطالبہ
ایمن ولی کی طرف سے آیا. یہ مطالبہ ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی تھا. لیکن بہرحال میں نے کہا میں اس کو رپورٹ کر دوں کہ بھائی یہ بتا دوں یہ انہی اسی سیٹ اپ کا حصہ ہے کہ ان کو بلوچستان سے سینیٹر بنایا گیا ہے اور یہ 4 سدہ میں پاور شو کے دوران بات کر رہے تھے. بہرحال یہ جی. اچھا ادھر سہیل آفریدی صاحب نے رات کو کلیئر کیا جی ٹویٹ کر کے. انہوں نے کہا گزشتہ روز جو کابینہ میں پیش ہونے والا بل مائنز اینڈ منرل بل 2025 نہیں تھا بلکہ خیبر پختونخوا منرل ڈیولپمنٹ کمپنی کا بل تھا. کیونکہ عوام میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کئی چیزوں کو لے کر ابہام ہے اور شکوک و شبہات ہیں، لہٰذا ہم اس کمپنی اور قانون سازی کے عمل کو فی الحال یہیں پر روک رہے ہیں. انہوں نے کہا فی الحال ہم اس کو یہیں پہ روک رہے ہیں. اور انہوں نے کہا بیسکلی انرجی اور تیل اور گیس کے لیے اپنی کمپنی KPOGCL بنا چکی ہے، ایسی معدنیات کے لیے بھی کمپنی بنانا چاہتی ہے تاکہ خیبر پختونخوا کی عوام اپنے قیمتی وسائل سے فائدہ اٹھا سکے اور غیر قانونی مائننگ اور مافیاز کا خاتمہ ہو. اس لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. اور یہ منرل ڈیولپمنٹ کمپنی تھی جس کا بل تھا. منرل مائنز کے حوالے سے کئی چیزوں کو لے کر ابہام ہے لیکن مستقبل میں ہم اس کو کریں گے. تو انہوں نے یہاں آ کے اپنی ایک پوزیشن کو ریورس کیا یا آپ اس کو کہہ لیں کہ کلیئر کیا ہے. پہلا سہیل آفریدی صاحب نے یہاں کیا جی. اچھا یہاں تو یہ ہو گیا. دوسری ایک اور خبر میرے پاس ہے جی. خبر کیا ہے سر، ایک بل پاس ہوا ہے، قانون منظور کیا گیا قومی اسمبلی سے. تو میں تھوڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ کر لیتا ہوں جی. جس میں بیوی کو گھورنا جرم ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا نہیں مجھے یہ تو پتا اپنی بیوی کو گھورنا جرم ہو گیا، اس پہ سزا ہوگی. پتا نہیں بھی بندہ کس کی بیوی کو گھورے، اور پیار سے بھی گھور سکتا ہے. لیکن یہ بل پاس ہو گیا جی. انہیں کہ طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا، بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد یعنی سسرال میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا جی. جرم کے مرتکب افراد کو 3 سال تک کی سزا اور 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور جرمانہ ادا نہ کرنے میں مزید 6 ماہ قید بھگتنا پڑے گی. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بیوی بچوں کے سماجی تحفظ سے متعلق قانون منظور کر لیا گیا ہے. اچھا اس کو میں 2+2 4 بات کروں تو سر مجھے بتا دے، بندہ اپنی بیوی کو نہیں گھورے تو کسی اور کی بیوی کو گھورے. دنیا میں کب سے گھورنے پہ سزا شروع ہو گئی ہے جی میاں بیوی کے. طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا، یعنی طلاق دے سکتا ہے، اس کی دھمکی نہیں دے سکتا. دوسری شادی کر سکتا ہے، اس کی دھمکی نہیں دے سکتا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ اور بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں یعنی گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا، تو اگر بندہ شادی کرتے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے، کیا چاہ رہے ہیں یہ کون سا نظام لانا چاہ رہے ہیں؟ بہرحال یہ پاس ہو گیا جی. اور جرم کے مرتکب کے 3 سال کی سزا مل جائے گی. تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں پاکستان کا خاندانی سیٹ اپ کیا بن جائے گا. میرا خیال ہے میں نے جواب آپ کو دے دیا. جو آپ کے دماغ میں بس وہی ہے. یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کلچر سے یہ چیز بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں تشدد کرنا، مارنا پیٹنا یہ تو سب پہ سزا ہو سکتی ہے. یہ گھورنا، طلاق کی دھمکی دینا، یہ سب کرنا سمجھیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.